إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی تعریفات تعظیمات عبادات حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے، وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو اس بات کا حکم دیا ہے، تاکیداً حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو، اور اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کرو۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جہنم کی جو خوراک ہے، اس کا جو ایندھن ہے، وہ جن و انس ہے، پتھروں اور انسانوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ میں بحمد اللہ تعالی بما توفیقی الا باللہ کئی ایک خطبات سے
اسی موضوع پہ آپ احباب کی خدمت میں گزارشات عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ موقع کی مناسبت سے حوا کی بیٹیوں کی شان و عظمت، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت اسلام میں کیا ہے، یہ ایک درمیان میں تقاضۂ وقت گزارش کرنا پڑا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا۔ لفظ قل قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے قاف قینچی والا پیش لام قل، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ سے مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا کہ آپ دنیا والوں کو اس بات کی خبر دے دیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے پیغمبر کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، جبکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی زبان نبوت سے دنیا والوں کو اس بات کی خبر دے دیں کہ میں اللہ کا رسول بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بات کی نافرمانی کروں تو میں بھی کل قیامت کے دن ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ماتھے انور پہ ختم نبوت کا صحرا سجا کے بھیجا ہے، اور آپ کی گفتگو کو، آپ کی باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی باتیں اور اپنی گفتگو قرار دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اب ان ایسی شخصیت سے اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کروانا انہی کی مثال دے کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ماننے والے، ایمان والے اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر آمنہ کے لال بھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کی بھی خبر دے دیں کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی رحم کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور سب سے بڑی کامیابی ہے جو وہ پا چکا ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی خوشی اور غمی کو، اپنی شادیوں کو، اپنی ازواجی لائف کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق مینج کریں، اور کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کریں، چونکہ اللہ خالق و مالک کی نافرمانی سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈرتے ہیں کہ اگر میں بھی کروں تو میں اللہ خالق و مالک کے اس دن کے بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نے آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کی ہے۔ اور انبیاء و رسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی، اب یقین مانیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دہاڑے جہنم کی آوازیں نکلیں گی، جب وہ تھرتھرائے گی، اتنی ہیبت ناک آوازیں ہوں گی کہ پوری دنیا کے لوگ جو وہاں پہ اکٹھے ہوں گے سب کے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ ایون کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان آوازوں کو سن کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور پوری دنیا کے لوگ اور تمام کے تمام انبیاء و رسل اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے؟ وَيَقُولُ رَبِّي لَا أَسْأَلُكَ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي۔ پوری دنیا اور دنیا کے اندر تمام کے تمام آنے والے انبیاء و رسل وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اپنے رب رحمان سے گزارش کہیں گے کہ یا اللہ، آج کے دن ہم آپ سے
کوئی سوال نہیں کرتے، صرف یہ کہ ہماری جانوں کو محفوظ کر لیں۔ حالانکہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے انبیاء و رسل، ان سب کو اس چیز کا ادراک ہوگا، اس بات کا ادراک ہوگا کہ ہم تو اللہ خالق و مالک کے مبعوث کیے ہوئے تھے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی تمام کے تمام لوگ انبیاء و رسل سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ آج کے دن ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے الا یہ کہ ہماری جانوں کو محفوظ کر لے۔ تو جب ہم نماز کو ترک کرتے ہیں، جب ہم کسی مسلمان کے مال کو ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، جب کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، جب ہم کسی وارث کی وراثت کو ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، جب ہم کسی کے اوپر ناجائز کیس کرواتے ہیں یا کسی کی جگہوں کے اوپر ناجائز قبضے کرتے ہیں، تب ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ ابھی عذاب تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو نامہ اعمال ملی نہیں ہے، ابھی تو ترازو قائم نہیں کیے گئے، ابھی تو پل صراط آنے والا ہے، ابھی تو صرف جہنم کی آوازیں سنی ہے تو پوری دنیا کے لوگ گھٹنوں کے بھر گرے پڑے ہیں۔ وہ کیسا کیسا منظر ہوگا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، بائیں ہاتھ کے اندر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑائے گا اور اس دن کی شدت اور پرصراط سے گزرنا وہ کیسا منظر ہو۔ ابھی تو جہنم کی آواز سنتے ہی پوری دنیا کے لوگ انبیاء و رسل گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہیں اور اللہ خالق و مالک کو پکار رہے ہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی سوال نہیں کرتے الا نفسی، مگر ہماری جانوں کو محفوظ کر لے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت کے ساتھ رو رہی، اتنا رو رہی ہیں جہنم کی آگ یاد آنے پر۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ذکرت النار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ان کی اہلیہ صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ کائنات کثرت کے ساتھ روتی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ جواب میں ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ جواب میں کہتی ہیں کہ اللہ خالق و مالک کے عذاب کو، اللہ کی آگ سے ڈرتے ہوئے رو رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کل قیامت کے دہاڑے آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں گے، ہمارا بھی خیال رکھیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کل قیامت کے دہاڑے 3 مقام ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھ پائے گا۔ وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ نامہ اعمال کا تقسیم کرنا، گناہوں کا اور نیکیوں کا وزن کرنا میزان کے پاس، اور تیسرا مقام پل صراط کے پاس۔ پوری دنیا کے لوگ کسی کو ان 3 مقام کے موقع پہ ایسی سچویشن میں یاد نہ رکھ پائیں گے، لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ انہی 3 جگہوں کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ خالق و مالک سے التجائیں کر رہے ہوں گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے لوگو احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو۔ قرآن تمہیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈنگ سکھلاتا ہے کہ جو تم سے پیار کرے تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو، جو تمہارے ساتھ نیکی سے کام لے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تمہارے اوپر احسان کرے اے لوگوں تمہارا بھی حق ہے کہ اپنے محسن کے اوپر احسان کرو۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ بڑے محسن دنیا والوں کے لیے کون ہیں؟ آمنہ کے لال ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کے نبی کے احسانات کا بدلہ احسان کے ساتھ دو۔ کیسے دے پائیں گے؟ آمنہ کے لال کی تعلیمات کے اوپر مر مٹ، انہوں نے جو طور طریقے زندگی گزارنے کے بسر کرنے کی سکھلائے اور بتلائے ہیں ان کو ماتھے کا جومر بنا لو۔ یہ ان کے ساتھ پیار ہے، یہ ان کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے کہ جو آپ لوگوں کے اوپر اپنے خاندانوں کو قربان کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا میں بحمد اللہ تعالی متعدد بار اس کو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے، یہ ٹاپک ایسا ہے، یقین مانے یہ قربانی اللہ کے نبی کی ایسی ہے
کہ ہر مجلس کے اندر ضرور بالضرور ایسے لوگوں کو پتا چلتا ہوگا جن کو پہلے پتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسل دنیا کے اندر مبعوث کیے، سب کو ایک آفر، ایک اختیار ایسا دیا کہ دنیا میں اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی دعا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ہر کسی کے پاس یہ اختیار تھا، جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضرورت پڑنے پر میرے سے پہلے جتنے بھی آئے سب نے اللہ خالق و مالک سے اس دنیا کے اندر اس دعا کا اہتمام کیا اور وہ لے لیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دے دوں گا جو مانگو گے، رد نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے نہیں کی، میں نے اس دعا کو ضائع نہیں کیا، اپنی جان کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی دنیا کی آسانیوں کے لیے اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ اے اللہ کے رسول کیوں نہیں کیا؟ آپ کے بیٹے ننھے پھول جب رخصت ہو رہے تھے آپ ان کی زندگی مانگ سکتے تھے، بیٹے جوان ہو جاتے۔ نہیں، میں نے نہیں مانگی۔ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی تھی، آپ ان کی سانسیں مانگ سکتے تھے، نہیں مانگے۔ آپ کی محسنہ بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر انہوں نے دنیا کی ساری دولت قربان کر دی، سارا کچھ قربان کر دیا۔ وہ آپ کی زندگی میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہی تھی، ان کی لمبی زندگی کیوں نہیں مانگی؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دہاڑے اے امت محمد رسول اللہ تمہارے لیے اللہ سے مانگوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، اپنے ماننے والوں کے اوپر، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر اپنے بیٹے بھی قربان کیے ہیں، اپنی بیٹیاں بھی قربان کی ہیں، اپنی بیویاں بھی قربان کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی آفر کو اس کو استعمال نہیں کیا۔ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے کہ جب کل قیامت کے دہاڑے پھنسو گے تو میزان کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے کہوں گا یا اللہ وہ دعا میں اب مانگتا ہوں ان کے نامہ اعمال کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ میں پل صراط پہ کھڑا تیرا نبی اپنی امت کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہوں، اس دعا کے بدلے ان کو سلامت رکھنا۔ جب نامہ اعمال بانٹے جا رہے ہوں گے اللہ کے نبی وہاں پر بھی کھڑے ہوں گے، پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب مرو تو کم از کم چہرہ تو اللہ کے نبی کا لے کے جاؤ، کہ دنیا کے اندر جو بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال کے اندر اللہ خالق و مالک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہ رکھ پائے گا، لیکن اللہ کے نبی سب کو ملیں گے، سب کو یاد رکھیں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو، جو بھی آپ کا امتی ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کریں گے۔ بلکہ آپ کی امت کو تو کیا ہی کہنے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ارے ہم سے پہلے پوری دنیا کے لوگ جو آ کے جا چکے ہیں اپنے نبی اور اپنے پیغمبر رسول کے پاس جائیں گے، کیا کہنے جائیں گے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری دنیا جا کر کے گزارش کرے گی، ابا جان آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے، آپ اللہ سے ذرا کہہ دیں کہ حساب کتاب تو شروع کر دیں، جو ہونا ہے ہو جائے لیکن حساب تو شروع ہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیں گے، نوح کے پاس پوری دنیا جائے گی، عیسیٰ موسیٰ کے پاس جائے گی، ہر کوئی جواب دے دے گا۔ کون کام آئے گا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع پہ جو آج مجھے پتا نہیں ہے، یاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، خاص قسم کی تسبیحات اللہ اپنی پاکی کے الفاظ اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ القاء فرمائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو کے اللہ کی پاکی بیان کروں گا، تو پھر اللہ خالق و مالک کی حساب شروع کر دے گا۔ ابھی جنت و جہنم بعد میں ہے، ابھی پل صراط بعد میں ہے۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے خدا را اللہ کے لیے اپنی جانوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو
اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دیکھے، آپ نے مکہ معظمہ کے اندر اپنے پورے خاندان کی دعوت رکھی اور بہترین دسترخوان سجایا اور بچھایا، اور ایک ایک بندہ نہ جانے کتنے کتنے سیر گوشت کھانے والا تھا، بکریوں کھانے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور اس کے بعد کیا کہا؟ ایک اللہ کی بندگی کرو۔ ان کو جہنم سے بچنے کی تلقین کی، تعلیم دی، ترغیب دی، دعوت دی، احکامات جاری کیے۔ لوگوں نے بد دعائیں تک دی کہ اے محمد اس لیے اس غرض سے تم نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے، معاذ اللہ، بدتمیزی تک کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اف تک نہ کی۔ زندگی کی آخری سانس تک اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تلقین کرتے رہے۔ ہم کتنا کرتے؟ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے کنبے قبیلے کی خاص کس موقع پہ دعوت رکھی ہو؟ نہ ہمارے بیٹے کی شادی ہو، نہ اس کی بارات ہو، نہ اس کا ولیمہ ہو، نہ میرے بچے کا عقیقہ ہو، نہ اس کی سنتیں ہو، نہ افطاری ہو، کوئی مقصد نہیں، صرف اس لیے ددیال کو دعوت دی ہے، ننیال کو بلایا ہے، سسرال کو بلایا ہے، بہترین کھانے کا انتظام کیا ہے، مہنگی سے مہنگی مارکیٹ بک کروائی ہے، وہاں پر کھانا کھلایا ہے، خوب اچھے طریقے سے کھلایا ہے، اور اس کے بعد ان کو کلمے کا مفہوم بتلایا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پیٹرول، خوراک، پتھر اور انسان ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ آواز آئے کہ پوری دنیا کے لوگ جنتی ہیں مگر ایک آدمی ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، ایمان کا لیول ذرا چیک کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ فاروق کا بیٹا عمر ہوتا رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آوازہ بلند ہو، پوری دنیا کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں مگر ایک آدمی ہے جو جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہوں۔ اللہ سے خوف اور ڈر کا عالم یہ ہے اور امید اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی لگا دی جائے کہ پوری دنیا کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں مگر ایک آدمی ہے جو جنت میں بسیرا کرے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ خالق و مالک سے اس بات کی امید ہے کہ ممکن ہے کہ وہ آدمی میں ہوں گا۔ تو امید اور خوف، اس کے درمیان جس کا ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ پار ہے۔ جی چھڑو جی، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، بھائی نماز اللہ بڑا رحمت کرنے والا ہے، بھائی روزہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، لا اکراہ فی الدین، مولوی صاحب دین کے اندر اتنی شدت نہیں آئی جتنی آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے، اس قسم کے عذر تلاش کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں۔ آپ مسافر ہیں، آپ قصر نماز پڑھ لیں، آپ مسافر ہیں، آپ عصر کا وقت ابھی ہوا نہیں، آپ اس کو ظہر کے ساتھ ملا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، سختی نہیں، آپ مسافر ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، فرضی روزہ ہے، افطار کر لیں، اس روزے کو بعد بھی پورا کر لیں جب اللہ خالق و مالک آپ کو صحت دے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہاں پر ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے، بیٹھ کے پڑھ لیں، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ آسانی پیدا کرنے والا ہے، دین میں شدت سختی نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں، آپ کے ہاتھ بھی ایک کام نہیں کر رہے، آپ آنکھوں سے رکوع کر لیں، آنکھوں سے سجدہ کر لیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسانیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یسر ولا تعسر، یسر آسانی پیدا کرو، ولا تعسر تنگی پیدا نہ کرو۔ تو کوئی دنیا کے اندر ایسا مولوی، کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا عالم اور مقرر جس کو کچھ نہ کچھ شعور ہے، وہ آپ کے لیے کبھی تنگی نہیں پیدا کرے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ نماز کے تارک ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی قسم شیطان کی طرف سے بہت بڑا یہ وار ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔
ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان کو معیار بنا کے امید اور خوف کے درمیان اپنے ایمان کو رکھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید بھی رکھیں اور اللہ خالق و مالک سے خوف بھی کریں، تو حضرت محمد کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کے اندر بسیرا کر سکتے ہیں، ہم بھی پھر اپنے واپس آبائی گھر کو جا سکتے ہیں اگر امید اور خوف کے بالکل سینٹر میں ایمان ہوگا۔ اگر خالی امید ہی رکھ لیں تو پھر بھی برباد، اور صرف خوف رکھیں، اللہ کی امید کو، اللہ کی رحمتوں کو اگنور کر دیں تو پھر بھی اللہ خالق و مالک کی طرف سے عذاب بالکل قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عروہ اپنے باپ حضرت زبیر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا تو میری کوشش ہوتی کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی خدمت میں سلام پیش کر کے ہی نکلو۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح میں اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیام کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہی ہیں۔ فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، یہ آیت پڑھ رہی ہے، عذاب کی آیت ہے، مسلسل رو رہی ہیں۔ کہتے میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ انتظار کر لو، ابھی فارغ ہوتی ہیں۔ اتنا پڑھی آیت، مسلسل قیام میں ہے اور روتی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میرا جی بھر گیا تو میں بازار نکل گیا کسی کام کے گھر سے، اور جب میں اپنی فراغت کے بعد واپس لوٹا تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی حالت میں، اسی قیام میں، وہی شدت کا رونا، وہی آیت مبارکہ تلاوت کر رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی جو دنیا کے اندر جیتے جی آگ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرنے پہ مجبور کرتی تھی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ خالق و مالک کا ڈر تھا جو ان کے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہتا تھا۔ یہ وہی عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جن کے پاس ایک خاتون 2 بچیوں کے ساتھ آتی ہے، اور میرا گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ حدیث موجود تھی، چلیں اس جمعہ میں نہیں تو آج اللہ کے فضل و کرم سے آ گئی۔ ایک خاتون اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہیں، سوال کرتی ہیں کسی چیز کا، وہ 3 کھجوریں دیتی ہیں، جو تھی وہ دے دی۔ اس ماں نے کیا کیا، ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، ان دونوں نے جلدی سے بیٹیوں نے کھجوریں کھا لی، اور ماں ابھی کھجور اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی، بیٹیوں نے تقاضا کیا، ماں نے نہ کھایا، آدھی پھر اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، وہ بھی ان کے اندر ڈیوائیڈ کر دی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا ماجرا آمنہ کے لال کی خدمت میں پیش کیا۔ اے عورتوں، آزادی کے نعرے لگانے والوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے کس بات کی خبر دی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ماں کے اوپر جنت اللہ خالق و مالک نے واجب کر دی ہے جو بیٹیوں کا اس قدر احساس کرتی ہے۔ ایک کھجور اس نے ڈیوائیڈ کی 2 بیٹیوں کے درمیان، ایک کھجور، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے اپنی جانوں کو محفوظ کر لو، بے شک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ کر لو۔ اے لاکھوں، اے کروڑوں، اے اربوں کے مالکو، اللہ تمہاری دنیا اور مال و دولت کے اندر مزید اضافے فرما دے۔ کوئی دکھ نہیں، کوئی اللہ کی قسم رنج نہیں، کوئی تمہاری مالوں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں۔ لیکن یہاں پر تو سودا بڑا سستا ہے، ہمارے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، نہ جانے کتنا کچھ ہے، لیکن جہنم کی راہوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اس بات کی خبر دیتے ہیں تم اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر دو اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ خالق و مالک تمہیں جہنم سے آزادی دے دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماں کے اوپر جنت اللہ خالق و مالک نے واجب کر دی ہے جو اپنی بیٹیوں کو اس قدر خیال رکھنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گزر کسی لوہار، جیسے وہ بھٹی چلانے والے نہیں ہوتے، کسی فرنس پہ لگا لیں، گزر ہوا تو دیکھا لوہار اس نے بھٹی تپائی ہوئی ہے اور اس میں لوہے کو گرم کرتا ہے، ایون کہ لوہا سرخ ہو جاتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، بے شمار رونا شروع کر دیا۔ کس چیز کی بنیاد پہ؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ تپش والی ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ جوش والی ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے۔ جاؤ میڈیکل والوں سے پوچھو۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ جب دنیا کے اندر کسی انسان کو آگ چھوتی ہے، اس کا سارے کا سارا جسم بھی کوئلہ ہو جائے تو وہ آگ دلوں تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ہی بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی جلے ہوئے انسان کا دل نکال کے دیکھو، وہ جلا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی آگ دلوں کا پہنچنے سے پہلے وہ بندہ مر جاتا ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ ہے جو لوگوں کے دلوں کو چیر ڈالے گی، لیکن بندہ مرے گا وہ دلوں تک پہنچنے والی آگ ہے۔ سو اللہ خالق و مالک تمہارا اور میرا خالق و مالک حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن خوراک پتھر اور انسان ہے، جو پتھروں اور انسانوں کے ساتھ بڑکائی جائے گی، اور فقط اپنی جانوں کو نہیں۔ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی ترغیب دو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی دو، اپنے ماں باپ سے بھی ترلا کرو، اپنے دیگر رشتہ داروں کے سامنے بھی دعوت پیش کرو۔ اپنی جانوں کو فقط نہیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، ماں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، کم از کم حجت تو قائم کرو۔ تو وہ جہنم کی آگ تھی جس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرنے کی وجہ سے وہاں پہ لوہار کی بھٹی کے پاس کھڑے ہو کے زاروں قطار رونا شروع کروا دیا تھا۔ اور یہی وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اسی تقوی اور سوچ اور اللہ خالق و مالک سے ڈرنے کی بنیاد پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ خبر دی تھی، جب یہ مسواک کی غرض سے کسی درخت پہ چڑھتے ہیں اور اپنی تہبت کے نیچے جب صحابہ نے دیکھا کہ باریک اور خفیف پنڈلیاں نظر آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہاں پہ موجود تھے، تشریف فرما تھے، ہنسنے کی مسکرانے کی وجہ پوچھی اپنے ساتھیوں سے، تو انہوں نے اشارہ کیا، دیکھیں کانوں کی طرح باریک اور خفیف پنڈلیاں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے ان پنڈلیوں کا وزن کتنا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خالق و مالک جب ترازو کو قائم کرے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ان باریک اور کانے کی مانند پنڈلیوں کو جب ایک ترازو پلڑے کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی ایمانوں کے جو باڈیاں ہیں، جو اجسام ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا، تو کس تقوی کی بنیاد پہ ان کا وزن زیادہ اور کم ہوتا ہوگا؟ ہمارے جسم بھی وہاں پہ تلیں گے تو یہاں پہ جو 200-400 من کا 200-400 کے جی کا بندہ ہے، 150 کے جی کا بندہ ہے، 100 کے جی کا بندہ ہے، اللہ کی قسم اگر اس کے دل کے اندر تقوی نہ ہوا تو وہ 10-20 گرام کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور جو بڑا ہی سلیم سمارٹ ہوگا لیکن اس کے دل کے اندر تقوی موٹا ہوگا، کل قیامت کا دہاڑا ہوگا، اللہ خالق و مالک اس کے جسم کو وہاں پہ ترازو پہ جب رکھے گا تو پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ تو اپنے اجسام کے وزن کو بڑھاؤ، دنیا کا مال کھا کے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی بھرپور جستجو اور تگدو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے اس بات کی بھی خبر دی، جو صبح 3 بار اللہ خالق و مالک سے گزارش کرے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی جہنم بھی اللہ خالق و مالک سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ تو آج کی مجلس میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم نے جہنم سے دعا کروا لی اپنے حق میں؟ آج
تو جو صبح 3 بار اللہ خالق و مالک سے جنت کا سوال کرے، اللہم انی نسألک الجنہ، اللہم انی نسألک الجنہ، 3 بار جو جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بھی اللہ خالق و مالک کے اذن، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہمارے لیے اللہ خالق و مالک سے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ اسی طرح شام کو بھی۔ تو آج کی نشست میں کیا ہم اللہ خالق و مالک کے ساتھ یہ عہد نہ کر لیں، وعدہ نہ کر لیں، اللہ کو ہی گواہ بنا کے کہ کم از کم اس اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی ہے، تو میں نے صبح اور شام 3 بار جنت کا سوال کرنا ہے اور 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ کیا عہد کر لیں؟ تیار ہیں مجھ سے سب لوگ؟ یقین کریں اگر یہ عمل ہم کر لیں نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جب ہم صبح جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگے، جنت کا سوال کریں، تو شام ڈلنے تک ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا کام کرنے لگے تو اللہ خالق و مالک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں خیال آ جائے کہ تم نے تو جہنم سے بچنے کی التجائیں کی ہیں اور جہنم میں بھی تیرے لیے دعائیں کی ہیں، تو یہ پھر تو نماز کو ترک کیوں کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ احساس عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔